رات کے اندھیرے میں پرانے پل کے پاس کھڑے احمد کے ہاتھ میں عائشہ کا موبائل فون اور وہ نوٹ تھا۔ اس نوٹ پر لکھے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، سچ سے پہلے جھوٹ کو پہچانو۔ لیکن وہ جھوٹ تھا کیا اور کس کا تھا؟ انسپکٹر بلال نے عائشہ کا موبائل فورینسک ٹیم کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا اگر فون ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا ہوگا تب بھی ہم کچھ نہ کچھ ریکور کر لیں گے۔ احمد کی ساری امیدیں اب اس ایک موبائل پر ٹک چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی فورینسک ایکسپرٹ نے انسپکٹر بلال کو فون کیا۔ سر، فون سے ایک ڈیلیٹ کی ہوئی وائس ریکارڈنگ ریکور ہوئی ہے۔ احمد کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ شاید پہلی بار عائشہ خود اس میں بات کرنے والی تھی۔ ریکارڈنگ چلتی ہے اور عائشہ کی گھبراتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ اگر یہ ریکارڈنگ کسی تک پہنچ گئی ہے تو سمجھ لینا کہ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں خود ان کے پاس گئی تھی کیونکہ مجھے ایک سچ کا پتہ چل گیا تھا۔ ریکارڈنگ اچانک بیچ میں رک گئی، صرف اتنا ہی بچ سکا تھا، لیکن ایک بات صاف ہو چکی تھی، عائشہ اپنی مرضی سے ان لوگوں کے پاس گئی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس کے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہوا، آخر وہ کون سا سچ تھا جس کے لیے عائشہ نے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی؟ فورینسک ایکسپرٹ نے دوبارہ موبائل کی جانچ شروع کی۔ کچھ گھنٹوں کی محنت کے بعد اس نے انسپکٹر بلال کو بلایا۔ سر، ریکارڈنگ کا ایک اور چھوٹا حصہ ریکور ہو گیا ہے۔ احمد کی امید پھر سے زندہ ہو گئی۔ ریکارڈنگ دوبارہ چلتی ہے۔ عائشہ کی کمزور آواز سنائی دیتی ہے۔ جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جا رہا ہے، اصل راز اسی کے پاس ہے۔ اگر میں واپس نہ آ سکوں تو امی کا پرانا صندوق ضرور کھولنا۔ اتنا کہتے ہی ریکارڈنگ دوبارہ ختم ہو گئی۔ احمد اور سلمان فوراً گھر پہنچے۔ احمد نے امی سے پرانے صندوق کے بارے میں پوچھا۔ امی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ دھیمی آواز میں انہوں نے کہا، میں نے اس صندوق کو سالوں سے نہیں کھولا۔ احمد نے دھیرے سے صندوق کھولا۔ اندر پرانی تصویریں، کچھ خط اور بچپن کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، لیکن سب سے نیچے ایک پرانی فائل پڑی تھی۔ فائل کے کور پر صرف ایک نام لکھا تھا، عائشہ۔ احمد نے فائل کا پہلا صفحہ کھولا اور اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ فائل کے اندر عائشہ کا برتھ سرٹیفکیٹ تھا، لیکن اس پر لکھا ہوا باپ کا نام احمد کے والد کا نام نہیں تھا۔ احمد نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ احمد کچھ دیر تک برتھ سرٹیفکیٹ کو دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، امی یہ سب کیا ہے؟ اس سرٹیفکیٹ پر ابو کا نام کیوں نہیں ہے؟ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، آج وہ سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے جو ہم نے سالوں تک تم دونوں سے چھپایا۔ احمد اور سلمان خاموشی سے ان کی بات سننے لگے۔ امی نے بتایا، کئی سال پہلے تمہارے ابو کے ایک بہت قریبی دوست کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی چھوٹی سی بیٹی بالکل اکیلے رہ گئی تھی۔ ہم نے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا کر پالا اور اس کا نام عائشہ ہی رہنے دیا۔ ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ اسے احساس ہو کہ وہ اس گھر کی اپنی اولاد نہیں ہے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میرے لیے عائشہ ہمیشہ میری اصلی بہن تھی۔
اور ہمیشہ رہے گی۔ امی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، خون سے زیادہ رشتے محبت سے بنتے ہیں۔ اسی دوران انسپکٹر بلال کا فون آیا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ احمد، ہمیں فائل میں ایک اور نام ملا ہے۔ یہ نام اس آدمی کا ہے جس نے عائشہ کا اصل والد کے ساتھ آخری بار ملاقات کی تھی۔ احمد نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے وہ؟ انسپکٹر بلال نے جواب دیا، میں فون پر نہیں بتا سکتا، فوراً پولیس اسٹیشن آ جاؤ۔ احمد بنا ایک پل ضائع کیے سلمان کے ساتھ پولیس اسٹیشن کی طرف نکل پڑا۔ پوری راہ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، آخر وہ آدمی کون ہے جس کا نام انسپکٹر بلال نے فائل میں دیکھا تھا؟ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی انسپکٹر بلال نے ایک پرانی انویسٹیگیشن فائل ٹیبل پر رکھ دی۔ اس نے فائل کھول کر ایک دھندلی تصویر احمد کے سامنے رکھ دی۔ تصویر میں 3 لوگ کھڑے تھے اور اس میں سے ایک کے ہاتھ میں وہی چاندی کی انگوٹھی صاف نظر آ رہی تھی۔ انسپکٹر بلال نے دھیمی آواز میں کہا، یہ تصویر 10 سال پرانی ہے۔ اس گینگ کا نام کبھی پولیس ریکارڈ میں پوری طرح ثابت نہیں ہو سکا، لیکن ایک بات ہمیشہ کامن رہی، اس سلور رنگ کا نشان۔ بلال نے فائل کا اگلا صفحہ کھولا۔ اس میں ایک پرانا ویئر ہاؤس، ایک فارم ہاؤس اور شہر کے باہر ایک سنسان حویلی کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ بلال نے حویلی پر انگلی رکھ کر کہا، مجھے پورا یقین ہے اگر عائشہ زندہ ہے تو اس راز کی اگلی کڑی یہیں ملے گی۔ اسی وقت پولیس اسٹیشن کے باہر ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا اندر آیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، سر، کسی نے پولیس اسٹیشن کے گیٹ پر ایک لفافہ چھوڑا ہے اور اس پر صرف احمد کا نام لکھا ہے۔ احمد کے چہرے ایک دم بدل گئے۔ انسپکٹر بلال نے لفافہ اٹھایا، لیکن اس بار اس نے فوراً اسے کھولنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا ہر نیا لفافہ انہیں کسی نئے خوف کے قریب لے جا رہا تھا۔ انسپکٹر بلال نے گلوز پہنے اور دھیرے سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرانی تصویر اور ایک چھوٹی سی چابی رکھی ہوئی تھی۔ تصویر میں عائشہ ایک پرانی حویلی کے سامنے کھڑی تھی، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس تصویر کے پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، دیر ہونے سے پہلے آ جانا۔ انسپکٹر بلال نے فوراً ٹیم تیار کی۔ 2 پولیس گاڑیاں حویلی کی طرف روانہ ہو گئیں۔ احمد اور سلمان بھی ان کے ساتھ تھے۔ پوری راہ کسی نے ایک لفظ تک نہیں بولا۔ سب کے دل میں بس ایک ہی امید تھی، شاید اس بار عائشہ مل جائے۔ کچھ دیر بعد پولیس حویلی کے باہر پہنچ گئی۔ پرانی دیواریں ٹوٹ چکی تھیں، درختوں کی شاخیں ہوا میں زور زور سے ہل رہی تھیں۔ حویلی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں سالوں سے کوئی انسان نہ آیا ہو۔ جب انسپکٹر بلال نے حویلی کا پرانا دروازہ کھولا تو اندر سے ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا نکلا۔ تینوں دھیرے دھیرے اندر بڑھنے لگے۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ احمد نے ٹارچ اس طرف کی، لیکن وہاں صرف ایک سایہ نظر آیا جو فوراً اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ احمد بنا سوچے اس سائے کے پیچھے بھاگا۔ جیسے ہی وہ اوپر والی منزل پر پہنچا، اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک کرسی رکھی تھی اور اس کرسی پر عائشہ کا بیگ پڑا تھا۔ احمد دھیرے دھیرے اس بیگ کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے بیگ کو ہاتھ لگایا، اس کے پیچھے کسی نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ احمد ایک دم پلٹا، لیکن کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔
احمد نے ہمت کر کے عائشہ کا بیگ کھولا۔ اس کے اندر کچھ کپڑے، ایک چھوٹی ڈائری اور ایک پرانے پین ڈرائیو رکھی ہوئی تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو اب واپس مت مڑنا۔ اسی وقت انسپکٹر بلال اور سلمان نے دروازہ توڑ دیا اور کمرے کے اندر آ گئے۔ احمد نے فوراً انہیں پین ڈرائیو دکھائی۔ بلال نے کہا، اگر اس میں وہ ثبوت ہے جس کا مجھے اندازہ ہے تو ہم اصلی مجرم کے بہت قریب ہیں۔ پولیس اسٹیشن واپس پہنچتے ہی فورینسک ٹیم نے پین ڈرائیو کمپیوٹر سے کنیکٹ کی۔ اسکرین پر ایک ویڈیو فائل نظر آئی۔ بلال نے فائل چلائی۔ ویڈیو میں عائشہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کیمرے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب میں ان لوگوں کے قبضے میں ہوں، لیکن میری بات دھیان سے سننا۔ ویڈیو میں عائشہ نے آگے کہا، مجھے کڈنیپ نہیں کیا گیا، میں خود ان کے پاس گئی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا میں اکیلے ہی سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہوں، لیکن میں غلط تھی۔ اگر تم مجھے بچانا چاہتے ہو تو کسی پر بھی اندھا بھروسہ مت کرنا، یہاں تک کہ پولیس کے ہر آدمی پر بھی نہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احمد کی نظر دھیرے سے انسپکٹر بلال کی طرف گئی اور بلال نے بھی یہ بات محسوس کر لی۔ ویڈیو اچانک رک گئی۔ اس کے بعد اسکرین پر صرف ایک فریم نظر آیا۔ پچھلے دیوار پر ایک نیا نشان بنا ہوا تھا، وہی سلور رنگ کا سمبل، اور اس کے نیچے ایک ایڈریس لکھا تھا۔ انسپکٹر بلال نے فوراً اس ایڈریس کو لکھ لیا، لیکن اسی وقت پولیس اسٹیشن کی ساری لائٹس کے ایک ساتھ بند ہو گئیں۔ پورا اسٹیشن اندھیرے میں ڈوب گیا، صرف ایمرجنسی لائٹس جل رہی تھی۔ کسی نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا، فورینسک کمپیوٹر سے پین ڈرائیو نکالی اور بھاگ گیا۔ جب لائٹس واپس آئیں، کمپیوٹر خالی تھا، ثبوت غائب ہو چکا تھا۔ انسپکٹر بلال نے زور سے آواز لگائی، گیٹ بند کرو، کوئی باہر نہیں جائے گا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ احمد نے نیچے زمین پر دیکھا، وہاں صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پڑی تھی۔ اس نے انگوٹھی اٹھائی، اندر کی طرف سے ایک نام لکھا ہوا ملا، آر کے۔ احمد نے دھیمی آواز میں کہا، آخر یہ آر کے کون ہے، اور کیا وہی عائشہ کے غائب ہونے کے پیچھے ہے، یا اصلی دشمن ابھی بھی سایوں میں چھپا ہوا ہے؟ ایک گمشدہ بہن، ایک چھپا ہوا ماضی، اور اب ایک نیا نام، آر کے۔ کیا یہ نام عائشہ تک پہنچنے کی چابی ہے، یا ایک اور دھوکہ؟ اس راز سے پردہ اٹھے گا گمشدہ بہن ایپیسوڈ 4 میں۔ اگر اس اسٹوری نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل اسٹوری ویئرز اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک لازمی پہنچ سکیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔